تو حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے کہ ہم نے تاریخ کے اندر بخوبی پڑھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل لوگ جہالت کی طرف دھکیلے جا چکے تھے۔ جو لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ تقسیم ہوتے ہوتے ان لوگوں کے اندر بھی کسی حد درجہ تک، بلکہ کافی حد درجہ تک گمراہی پائی گئی۔ چند لوگ ایسے بچے جو اللہ کی رحمت کی پناہ میں رہے کہ جو اس وقت بھی اپنے ایمان پر استقامت حاصل کیے ہوئے تھے، وگرنہ کثرت کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے لے کر آپ کی ولادت باسعادت تک کا جو عرصہ ہے نا، وہ تقریباً 650 سال کے قریب بنتا ہے۔ اب اتنا بیچ میں جو غیب آیا، اس کی وجہ سے، اس خلا کی وجہ سے کہ جس میں کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ہر طرف گمراہی ہی گمراہی پھیلتی چلی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خالق کائنات نے لوگوں کے دلوں کو گمراہی سے پاک کر کے ایمان کا نور اندر داخل فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، پھر آپ کی اعلان نبوت کے بعد، خالق کائنات نے اس کائنات کے رنگ کو تبدیل فرما دیا۔ اس کائنات کا رخ تبدیل ہوا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمانے لگا۔ جس کے مقدر میں تھا اس نے ایمان قبول کیا، آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر آیا۔ خالق کائنات نے ان لوگوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر ایمان لائے، خالق کائنات نے ان سب کے ایمان کی گارنٹی اور ان کے ایمان کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کوئی ان کے ایمان پر اگر شک بھی کرے تو وہ خود ایمان والا نہیں رہتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، یہ رفعت اور شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر ہم لوگ صاحب ایمان ہیں تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایت کردہ روایات ہیں جو ہم تک پہنچی، ہم نے پڑھی، ہم نے سنی۔ خالق کائنات نے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محنتیں تھیں، ان کی مشقتیں تھیں، ان کا یہ صعوبتیں برداشت کرنا، تکالیف برداشت کرنا، اور تکالیف اور مصائب کے باوجود دین پر استقامت رکھنا، یہ خالق کائنات نے صحابہ کو ہی شرف عطا فرمایا تھا۔ تو حضرات محترم، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر صحابہ جو ہیں وہ قابل عزت، قابل احترام ہیں۔ کسی بھی صحابی رسول کی گستاخی، بے ادبی نہ اللہ پسند فرماتا ہے، نہ اس کے پیارے رسول پسند فرماتے ہیں، بلکہ پسند یا ناپسند کا معاملہ تو دور کا ہے۔ جو بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، خالق کائنات اس کے سینے سے ایمان کو ہی واپس لے لیتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اس کے اندر جو فتنے جنم لے رہے ہیں، وہ مختلف کوششیں کرتے ہیں کس انداز کے اندر کہ امت کو مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کیا جائے، کسی ایک موضوع کو کسی ایک فرقے کو دے دیا جائے، کوئی ایک موضوع کسی دوسرے فرقے کو دے دیا جائے، اسی طرح سے مختلف موضوعات دے کر فرقے تیار کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بابت بھی اس وقت جو بڑا نقصان ہو رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر بھی درجہ بندی کے فرقے قائم کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کہیں پر کوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے اندر اتنا آگے بڑھتا ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ
کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ضمن کو بیان کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ گالیاں تک منبر پر بیٹھ کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم کی ایسے جو فتنے اس وقت جنم لے رہے ہیں، ان فتنوں سے اپنی نئی نسل کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایسے فتنوں سے محفوظ ہو جائے کہ جو فتنے اس وقت سر اٹھا رہے ہیں اور دن بدن عروج پکڑتے چلے جا رہے ہیں اور امت کو مزید تفرقے کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے مراد کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اعزاء و کربا رشتہ داروں کو محلے داروں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے صرف ہمیں نماز کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے